السلام علیکم، ویلکم ٹو ہیش ٹیگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رما چیما. کہا جاتا ہے کہ 2025 تک دنیا بھر میں بیوٹی انڈسٹری کا ریونیو 716 بلین ہو جائے گا. مرد ہو یا عورت، خوبصورت دکھنا، کم عمر دکھنا، فار ایور ینگ دکھنا ہم سب کی خواہش ہے. اور آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹس ہیں جو کہ اپنی فیلڈ میں بہت مانے جاتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عظیم جہانگیر جو کہ کاسمیٹک سرجن ہیں اور ڈرماٹولوجسٹ ہیں، اور ساتھ بہت پیاری میری گیسٹ بیٹھی ہیں آمنہ ظہور جو کہ ایک بیوٹی انٹرپرینور ہیں. ویلکم ٹو دی شو. ڈاکٹر عظیم، پچھلے 10 سالوں میں کاسمیٹک سرجری کی طرف ہر کوئی مجھے تو لگتا ہے سوشل میڈیا پہ جب میں دیکھتی ہوں انکلائنڈ ہے. آپ نے پاکستان میں کتنی کو گروتھ دیکھی ہے؟ دیکھیں، میں تقریباً کوئی 15 سال امریکہ میں رہا اور کوئی 2005 میں پاکستان موو ہوا، اور اس وقت بہت کم ٹرینڈ تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا اتنا. بوٹاکس نیا نیا آیا تھا پاکستان میں، فلرز نئے نئے آئے تھے. ود ان دا لاسٹ 15 years I have seen a huge amount of interest from the public as well as the doctors also. چونکہ ڈاکٹرز اس وقت ٹرینڈ نہیں تھے اس میں، تو بے تحاشا ڈاکٹرز کو تو ہم خود مجھے ہی ٹرین کرنا پڑا، اور بہت سارے ہمارے ساتھ اور لوگ تھے جنہوں نے ٹرین کیا. تو گروتھ تو بڑی ایکسپونینشیل ہوئی، لیکن اس سے کافی تو نقصان بھی چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں. کہ نقصان ہی ہونے لگ گیا کہ جو لوگ پہلے کبھی نہیں مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی میرے لپس بہت زیادہ برے تو نہیں دکھائی دیں گے، جب نئے نئے لوگوں نے ٹرین ہوئے تو انہوں نے جب لوگوں پہ کچھ تجربات تو نہیں کہہ سکتے، لیس ٹرین ڈاکٹرز بھی تھے جنہوں نے ایک دو گھنٹے کا کورس کیا کہیں سے دبئی سے، یا میرا ہی کوئی کورس اٹینڈ کیا 1 گھنٹے کا اور پھر کرنا شروع کر دے. ایکچولی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں ہوتا ہے کہ جب پہلے آپ سیکھتے ہیں، اس کے بعد انڈر سم سینئر ڈاکٹر سپرویژن کوئی 50-100 کیسز کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کو کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس سے لوگوں کا کچھ تھوڑا سا کنسرن بھی ہونا شروع ہو گیا کہ جی پتہ نہیں ہماری شکل بری تو نہیں لگنے لگ جائے گی. بالکل. تو لیکن ایکسپونینشیل گروتھ ہے. ہم نا یہ جیسے بات کریں کہ ایک دم سے رجحان آ گیا ہے، سب اچھا دکھنا چاہتے ہیں، کہ کیا ان ریئلسٹک بیوٹی سٹینڈرڈز بھی ہیں؟ ڈیجیٹل میڈیا کی ایج ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کئی دفعہ جب کلائنٹس بھی آپ کے پاس آتے ہیں وہ ان ریئلسٹک ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. وہ ایکچولی دیکھتے ہیں جیسے اسکن ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ فلالیس اسکن آ رہی ہے، پکچر میں آ رہی ہے، ویڈیو میں آ رہی ہے، فلالیس اسکن ہے، تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایکچولی بھی ان کی اتنی ہی فلالیس اسکن لگے گی. اب اگر کسی کی ایکنی ہے یا لارج پورز ہیں یا کوئی بھی اسکن میں ایشوز ہیں تو وہ فلالیس کیسے ہوئے گا؟ چاہے ہم کتنا بھی میک اپ کر لیں وہ فلالیس نہیں ہو سکتا. بالکل. تو لیکن کیونکہ انہوں نے وہ پکچرز اور ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں تو ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکچولی ایسا ہی ہمیں لگنا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. تو آپ کہتی کیا ہیں ویسے؟ میں ان کو کوشش کرتی ہوں سمجھانے کی کہ ایکچولی ایسا نہیں ہو سکتا. جو آپ کی اسکن ہے اس اسکن کو تو چینج نہیں ہم کر سکتے نا. بیسکلی میک اپ بہتر کر سکتی ہے اور آپ اچھے لگ سکتے ہیں، بہتر لگ سکتے ہیں، آپ کے جو اچھے فیچرز ہیں ان کو انہینس کریں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آدمیوں میں بھی تھوڑی اویئرنیس آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی گرومنگ کرنی ہے، وہ بھی مینی پیڈی کے لیے چلے جاتے ہیں، مگر بڑا گھبرا کے بات کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے نا کہ ہم لوگ فیشیل کرانے لگے ہیں تو مطلب وہ ہوگا کہ اچھا تم یہ کیا لڑکیوں والے کام کر رہے ہو. یہ آپ کے خیال میں اسٹگما کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز سیلف کیئر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہیں، بالکل سیلف کیئر میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شروع سے کیونکہ ہمیشہ سے یہ سنتے آئے نا کہ بھئی آدمی کا بس مینلی کوئی یہ کوئی پیمپرنگ والا کوئی کام آدمی سے ریلیٹ نہیں کرتا کہ اس نے باہر نکلنا ہے، کمانا ہے، اس نے اتنا ٹائم اپنے آپ کو نہیں دینا. لیکن اب تو مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ ریورس ہو رہا ہے، تو اب عورتیں بھی اتنا ہی کام کر رہی ہیں جتنا اگر آدمی شاید ان سے زیادہ ہی. اور آپ خود اس کی ایک ایگزامپل ہیں، آپ نے اپنا بزنس شروع کیا، اس کو سسٹین کیا. تو اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں کہ ہاں اگر مینیکیور ہے تو بھائی جنرلی صفائی ہے، اگر فیشیل ہے تو اسکن کی صفائی ہے، یہ ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بالکل. لیکن پھر بھی اس کو مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور ٹائم چاہیے. حالانکہ اب بہت امپروومنٹ آ گئی، بیکاز پہلے صرف باربر شاپس کا کانسیپٹ تھا کہ بال کٹوائیں، نائی کی دکان ہے، بال کٹوائیں، اور داڑھی کا ہیپیٹائٹس کا بہت خطرہ ہے. ہیپیٹائٹس کا بہت خطرہ ہے. تو جب سے یہ مین سیلون کا زیادہ شروع ہوا ہے تو تب سے تھوڑا ٹرینڈ چینج ہونا لگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی میرا خیال ہے کہ جتنے بھی آدمی ہیں اس میں سے 10 یا 20% ہی ہیں جو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. باقی لوگ ابھی بھی وہی سمجھتے ہیں کہ بس بال کٹوا لیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہ بس اتنا بہت ہے. اصل میں آدمیوں کو یہ لگتا ہے نا کہ بیویاں اچھی لگنی چاہیے، ہماری خیر ہے، ہم اچھے لگیں نہ لگیں ہم اچھے ہی ہیں. آپ اس معاملے میں کیا کہیں گی؟ میں اس معاملے میں یہ کہوں گی کہ نہیں، آدمی کو بھی اچھا لگنا چاہیے، اپنی کیئر تو کرنی چاہیے. نہیں بالکل بات صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کی بیگم اچھی لگے یا آپ کی پارٹنر اچھی لگے تو ہمیں بھی یہ اچھا لگے گا کہ آپ اپنی کیئر کریں.
کیونکہ اگر ہم اتنا ٹائم آپ کے لیے گزار رہے ہیں ان ٹیکنگ کیئر آف آور سیلفس تو یہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہیومن ریکوائرمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی میل پریکٹس کی, ہم شو شروع ہونے سے پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے. چلیں میں ایک پیشنٹ ہوں, میں نے جو بھی کاسمیٹک سرجری کرانی ہے یا میری کوئی ڈرماٹولوجی سے کوئی ایسی شکایت ہے, میں کیسے انشور کروں کہ مطلب یہ جو میرے گھر کے پاس ڈاکٹر صاحب ہیں یا ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان میں کیا چیک کروں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جینوئن کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات میں اکثر لوگوں اسی کے جواب میں کہتا ہوں کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اکثر ہم نے کوئی گھڑی خریدنی ہو, کوئی پرس خریدنا ہو, گاڑی خریدنی ہو, تو ہم اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر جو کہ آپ کا بڑا انٹیگرل پارٹ ان یور لائف, جو کہ آپ کی ہیلتھ کیئر میں, اس کو ہم ریسرچ ہی نہیں کرتے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ پڑھے کہاں سے, ناراض ہی نہ ہو جائیں ڈاکٹر صاحب کہیں چلو گھر جاؤ. نہیں, جو ڈاکٹر اس سے ناراض ہو جائے اس سے تو بھاگ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس میوزک ٹو مائی ایئرس. اگر میں نے 15 سال ایک پڑھائی میں لگائے اور آپ مجھ سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب آپ کہاں پہ پڑھے, آپ کو ٹرین کس نے کیا, آپ کے ٹیچر کون تھے, آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو ٹیل یو بیکاز دیٹس آل آئی ارن. اگر آپ مجھ سے جائیں آپ نے ڈگریاں کون سی لیں, میری ساری زندگی کی کمائی تو وہی ہے نا. دیٹس وائی وی ایکچولی ڈسپلے آور ڈگریز آؤٹ سائڈ ان دی یو ایس. یس, دیٹس واٹ وی ہیو ارنڈ. اور ہم نے کیا زندگی میں کمایا ہوتا ہے, ڈاکٹر نے یہی ہوتا ہے نا سب سے. تو اس میں اگر کوئی ڈاکٹر اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ جی آپ کا تجربہ کہ آپ نے یہ سرجری کتنی دفعہ زندگی میں کی ہے, آپ کے ٹیچر کون تھے, دیر از ایبسولیوٹلی نتھنگ رانگ. یہ نہیں آپ اس کو ایکیوز کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے, یو آر کیوریس آلسو سم ٹائمس. میں کافی دفعہ ڈاکٹر سے بڑا امپریس ہوتا ہوں کہ جس بیچارے نے 8-10 سال کسی ریسرچ میں لگا لیے, ایک پرٹیکولر چیز کو کرتے کرتے لگا دیے. تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. دوسرا یہ کہ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ آپ یہ ضرور دیکھیں گے کیا 1-2 گھنٹے کا کورس کر کے تو ڈاکٹر صاحبہ نے نہیں وہ کام کرنا شروع کر دیا. وہ MBBS ضرور ہوں گے. وہ ڈاکٹر بھی ہیں کہ نہیں, میں تو یہ بھی کہوں گی, آئی ایم سوری, میں نے تو بڑی جگہ ایسے بھی دیکھا ہے کہ ڈگریز ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے. اب ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ فارماسسٹ ہیں یا ڈینٹسٹ ہیں. اب وہ ڈینٹسٹ جو ہے وہ دانتوں کے اندر کے تو کر سکتے ہیں, یا فارماسسٹ جو ہیں وہ فارمیسی کا تو کر سکتے ہیں کام, دوائیاں بیچ سکتے ہیں, دوائیوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں, لیکن وہ بڑے دھڑلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھے افسوس ان پہ نہیں ہوتا, وہ تو چلیں کر رہے ہیں. مجھے ان جانے والوں پہ وہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ فارماسسٹ سے, اور وہ فارماسسٹ کا ڈی فارم لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آف فارمیسی. اور بھائی ڈاکٹر آف فارمیسی اینڈ پیپل آر ایکچولی دے ڈونٹ کیئر. اس کے بعد جب کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے, جس کی چل پڑی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا دیکھیں بڑی ایک اور بات ہے کہ ایک سوٹ خریدنے میں اور آپ کی ہیلتھ کی ٹریٹمنٹ میں, بوٹاکس میں, فلرز میں بڑا فرق ہونا چاہیے. لوگ سیلز پہ چلے جانے لگ گئے ہیں. اور یہ بھی تو ڈاکٹر صاحب بات ہے کہ اگر کوئی اینڈ پہ جا کے مسئلہ ہوتا ہے, فار انسٹنس کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں کوئی ایشو آ جاتا ہے, جب وہ کسی ریگولیشن کے انڈر نہیں آئیں گے تو پھر مسئلہ آپ کو بھی ہوگا نا. بالکل. ڈاکٹرز کا دیکھیں سمپل کام یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ڈاکٹر کو, چاہے آپ ہارٹ سرجری کے لیے سلیکٹ کرنا ہو, چاہے آپ نے اللہ نہ کرے کوئی اینجیو پلاسٹی کے لیے کرنا ہو یا بیوٹی ٹریٹمنٹ کے لیے کرنا ہو, فار گاڈ سے ایک پیشنٹ ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن چیک کریں, دیکھیں کہ اس کی کہاں سے وہ پڑھا, کتنے ٹریننگ اس کی کیسے ہوئی. یہ تو 5 منٹ کی بات ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. صرف کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب دبئی میں 10-15 ہزار ڈالر دے کے لوگ صرف 1 یا 2 دن کا کورس وہاں MBBS کے بعد کر کے آ جاتے ہیں, اور اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ صرف لیکچر میں بیٹھ کے نہیں سیکھا جا سکتا. پریکٹیکل نالج بھی ہے. پریکٹیکل نالج. اب ہم الحمدللہ یہاں پہ 2 سال کی, ہم امریکن, وی آر دا 4th country in the world الحمدللہ who are getting approved fellowships. یعنی امریکن سوسائٹی فار ڈرمٹولوجک سرجری ہے جنہوں نے ہمارا یہاں سینٹر آ کے انسٹیٹیوٹ کاسمیٹک اس کو اپروو کیا, چونکہ ہم چاہتے تھے کہ لوگوں کو ٹرین کریں. ان کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ MBBS کے بعد ایک ڈاکٹر کو ڈرمٹولوجسٹ ہونا چاہیے, اس کے بعد یہ 2 سال کی ٹریننگ کریں گے, پھر ہم ان کو سرٹیفائی کریں گے امریکہ سے بیٹھ کے. لیکن وہ سرٹیفائی ایسے نہیں ہوگا, ہر ایک پروسیجر کے سرٹن نمبر آف کیسز کرے گا ڈاکٹر آپ کے انڈر سپرویژن بفور دے کین ڈو اٹ آن دیئر اون. اور بچت دیکھیں ساری اس میں پیشنٹ کی ہے. ہاں جی, فار ایگزامپل بوٹاکس اگر ہے تو اس کے کم سے کم 50 سے 100 کیسز کرے گا. اگر کسی نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنا ہے اس کے 100-200 کیسز کریں گے. اگر کسی نے لائپوسکشن کرنا ہے اس کے 100-200 کیسز کریں گے. ان کا کیا, وہ میرے انڈر سپرویژن میں کر رہا ہوں اور مجھے پہلے ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا, انڈر ٹریننگ. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ڈاکٹرز ٹرین ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ سینئرز کو دیکھتے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا,
پھر آہستہ آہستہ سینئر ان کو اجازت دیتے ہیں کہ جی اب آپ کو یہ سٹیپ میں صرف کرنے کی اجازت دیتا ہوں اپنے انڈر سپرویژن. وہ یہ نہیں ہوتا کہ انسپروائزڈ ہوں. دنیا میں ڈاکٹرز ٹرین ہی ایسے ہوتے ہیں. یہ مطلب جو وہی ہے بات ہے. اور دوسرا جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ پیسے بچانے کے چکر میں اور یہ دیکھنے کہ ہاں جی میں نے ان کو دیکھا تھا ان کا بڑا اچھا ہوا تھا تو اپنا نقصان ہم عموماً کر بیٹھتے ہیں. بریک لیں گے ادھر چھوٹی سی اور اس کے بعد میں آمنہ سے پوچھوں گی کہ اب جی ایک سیزن شروع ہو گیا فیسٹیوٹیز کا, تو ہم کیا چیز ایز ویمن مائنڈ میں رکھیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. آمنہ یہ جو بیفور اینڈ آفٹر ہے نا بڑا تہلکا مچا دیتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے تو ہائے اس کی یہ شکل بن گئی, اتنی پیاری بن گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ مس لیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل مس لیڈنگ ہو سکتی ہیں. اب جیسے میں کہنا یہ بھی چاہ رہی ہوں ڈاکٹرز کا بھی یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے یہاں پہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ایڈورٹیزمنٹ کا کہ ایڈورٹائز کرنا ہے تو آپ پکڑے جائیں گے اگر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہاں پہ جو دل چاہتا ہے جس کا دل چاہتا ہے وہ ایڈورٹائز کرتا ہے. تو اگر اس طرح بھی تو مس لیڈ ہو جاتے ہیں نا لوگ کہ آپ نے ایڈ دیکھا, آپ نے سوچا ہاں یہ بیفور اینڈ آفٹر اس طرح ہے تو یہ تو اچھا کام کر رہے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ. اور جہاں تک ہماری فیلڈ کے بات ہے, ہاں بیفور اینڈ آفٹر میک اپ میں ڈیفینیٹلی بہت فرق پڑ جاتا ہے, بہت آبویسلی وداؤٹ میک اپ اینڈ ود میک اپ. بالکل. لیکن مس لیڈنگ چیزیں ہماری فیلڈ میں بھی اسی طرح ہو رہی ہیں بیکاز ہماری فیلڈ میں بھی کسی اور کا کام اٹھا کے آپ اپنا ایز یور اون اپنا پروجیکٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بھی جیسے ہوا کہ میک اپ کی پکچرز ہماری اٹھا کے کسی اور سیلون نے, آبویسلی نون سیلونز تو یہ نہیں کر رہے ہوتے, اٹھا کے انہوں نے اچھا بھلا پورا بورڈ اپنا چھاپے پہ چھاپا. میں نے گزرتے ہوئے ان کو دیکھا, ان کی ونڈو کے اوپر ہماری پکچر لگی ہوئی. اینڈ جب میں اندر جا کے میں نے پوچھا یہ آپ نے کہاں سے لیا تو دس سیڈ کہ یہ ہمارا ہے. And I know کہ I did it. پھر آپ ایز اے کسٹمر یا کلائنٹ یا پیشنٹ آپ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے نا, مطلب آلریڈی آپ پریشان ہیں, آپ کو کوئی چیز کروانی ہے یا ایکسائٹیڈ ہیں, شادی ہے جو بھی, تو آپ کتنی ڈیٹیل میں آپ جاؤ گے. ڈاکٹر صاحب کون سی بیوٹی ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ مطلب سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں, وہ ان کے ہیش ٹیگ بھی بن رہے ہیں, وہ دنیا بھر میں خواتین کو بھی چاہیے مردوں کو بھی چاہیے, ایسی کون سی ٹریٹمنٹس ہیں؟ دیکھیں مردوں میں تو جو سب سے زیادہ افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ. ونس دے اسٹارٹ لوزنگ ہیئر, اس کے بعد بہت ساری ٹریٹمنٹس وہ ہیں کہ جو لوز کرتے ہوئے کی جا سکتی ہیں اور وہ ایف ڈی اپرووڈ ہیں. وہ کوئی ایسی ٹریٹمنٹس نہیں جو ایف ڈی اپروو نہیں ہیں. وہ دوائیوں سے بڑی سستی بھی ہو سکتی ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحب آ سکتے ہیں اگر مطلب کسی کو بہت زیادہ ایشو ہے, بال واپس آ سکتے ہیں؟ آنے سے پہلے جب گر رہے ہوتے ہیں اس وقت روکنا بڑا ضروری ہے. اچھا. بیکاز دیر آر میڈیکل ٹریٹمنٹس وچ یو کین ڈو ٹو اسٹاپ دیم. وہ آج سے 10-15 سال پہلے جب میں اس عمر میں تھا اس وقت تک تو نہیں تھے, اب اویلیبل ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو آئی ہیو اے ویری اسپیشل پلیس فار دیٹ کہ جی میں تو مس کر گیا بورڈ, لیکن اب اویلیبل ہیں. اور خواتین میں بھی تو یہ بہت زیادہ, خواتین میں بھی یہی ہوتا ہے. خواتین میں ہمارے یہاں جب بہت سارے بال گرتے ہیں کافی دفعہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے گرتے ہیں. کووڈ کے بعد اور یہ ڈینگی کے بعد بالوں کا گرنا بڑا عام ہے, بٹ دے آر آلموسٹ آلویز ریورسیبل, واپس آ جاتے ہیں اگر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی. کیا سب بیماریوں کے بعد آ جاتے ہیں, جیسے اگر فار انسٹنس کیمو کے بعد بھی جاتے ہیں؟ کیمو کے بعد بھی آتے ہیں, لیکن کیمو کے بعد جو ہے وہ جو گرتے ہیں وہ کافی تو آنے مشکل ہوتے ہیں اگر اس کی ٹریٹمنٹ پراپر نہ کی جائے. اور کیمو کرانے سے پہلے ایسی کچھ تدابیر آپ لے سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کیمو کرانے سے پہلے کچھ ایسے آپ سر کی جلد کا ٹیمپریچر کو کم کر سکتے ہیں فار ایگزامپل, جس سے وہاں پہ کیمو کے اثرات نہیں ہوتے. اچھا آمنہ, میں نے یہ بھی ایک چیز دیکھی ہے کہ ینگر جنریشن میں, اینڈ آئی ہیٹ اٹ, مجھے پتا ہے کہ سب کو بہت برا لگتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں, بٹ آنیسٹلی جب میں ٹین ایجر تھی تو میرے پاس تو لپ گلاس بھی نہیں تھا, ویزلین ہوتی تھی اور وہ بس لگا لیتی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فکسیشن زیادہ ہو رہی ہے ینگ جنریشن میں بھی؟ ہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے ینگ جنریشن میں تو بہت. یہ ایکچولی تو کہتے ہیں کہ نو میک اپ لک والی اب ہو گئے, نو میک اپ, لیکن بہت زیادہ میک اپ یوز کرنا شروع ہو گئے بیکاز پرابلی پروڈکٹس اتنے زیادہ ہیں مارکیٹ میں کہ دل چاہتا ہے خریدنے کو اور لوگ خریدتے جاتے ہیں. اور آج کل کی بچیاں, اور پیئر پریشر بھی ہے نا کہ تم کیوں نہیں لگا رہی ہو. مطلب وہی بات آپ کی ہے نا, جیسے کہ پہلے یونیورسٹیز کالجز میں کہاں اتنا زیادہ میک اپ یوز ہوتا تھا. بالکل بہت حد ہو گئی تو ایک کوئی لپسٹک یا گلوس یا وہ ایک ہی ہوتی تھی, ساری سہیلیاں وہی لگا رہی ہوتی تھی. اب تو ایسا نہیں ہے, اب تو بہت زیادہ پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں, ان ریچ بھی ہیں, پہلے نہیں تھے ہر کسی کی. اور اوپر سے شوق بھی لوگوں کو, لڑکیوں کو تو میک اپ کا شوق ہوتا ہی ہے, تو زیادہ تر لڑکیاں جو ہیں وہ اب اتنا ویسے کہہ رہے نو میک اپ لک, لیکن اس نو میک اپ لک میں کوئی 10 پروڈکٹس لگا رہے ہیں. مگر یہ آپ کے خیال میں یہ رجحان جو ہے یہ پازیٹیو ہے یا یہ نیگیٹو ہے کہ اگر آپ
اتنی چھوٹی عمر سے مطلب اتنا زیادہ میک اپ اپنے آپ پہ, obviously اس کا امپیکٹ تو ہے آپ کی اسکن پہ. میرا خیال ہے کوئی بھی چیز جو زیادہ آپ کرنے لگ جائیں اس کا نیگیٹو ہی ہوتا ہے. اب ایک اسکن کو ضرورت ہی نہیں ہے اتنے زیادہ میک اپ کی, تو اور ویسے بھی ینگ ایج میں اتنے زیادہ میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, تو اتنا زیادہ لگا کے اپنی اسکن کو آپ خراب ہی کر رہے ہیں نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. وہ ہے تو کیمیکل چیزیں اندر پتہ نہیں کیا امپیکٹ تو ہوگا. تو ایکچولی ایجنگ اسکن اور ان کو ضرورت ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی جب آپ ایج کر رہے ہوتے ہیں. یو وانٹ ٹو لک گڈ اینڈ یہ پروڈکٹس ہیں جو آپ کو بالکل بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اب دیکھیں جیسے شادیوں کا سیزن آ رہا ہے, آپ یہ جو ٹرینڈز ہیں کیا دیکھ رہی ہیں, کیا کس طرح کی لکس آ رہی ہیں جس کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ چیز چاہیے, اور obviously مجھے لگتا ہے یہ ہر سال چینج ہوتی رہتی ہیں, تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سال میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی سافٹ لکس آ گئی ہیں. آئی شیڈوز میں بھی بہت زیادہ آئی شیڈوز نہیں لوگ چاہ رہے, لیکن پھر بھی کلرز بھی واپس آ رہے ہیں. پہلے ایک تھا نا کہ وہ گولڈ اور برونز اور براؤنز بس اسی میں رہو, اب کلرز کا بھی بہت زیادہ آ رہا ہے کیونکہ ڈفرینٹ پیلیٹس جو آ رہی ہیں کلرز کی, اس سے لوگوں کا دل چاہنے لگ گیا. لیکن جنرلی ایک ون شیڈ لک آنے لگ گئی جس کو نو میک اپ ویسے کہتے ہیں, بالکل, لیکن ہوتا اس میں سب کچھ ہے, اس طرح کی لوگ زیادہ کریں, سافٹر لوگ. ڈاکٹر صاحب کیا سب کچھ ایکسپینسو ہے؟ مطلب دل تو سب کا کرتا ہے کہ اچھا لگے, مگر یہ گھبرا کے آپ ڈاکٹر یا بیوٹیشین کے پاس نہیں جاتے کہ اتنا بل آ جائے گا. دیکھیں دو چیزیں, ایک تو میں تھوڑا سا اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا. آپ کا خیال تھا کہ بچے بہت زیادہ ایگریسولی اور اوور میک اپ کر رہے ہیں, میرا ایکچولی الٹ ہے. میرا جو آبزرویشن ہے, بچے بیچارے کافی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے, اور یہ میں آپ ان کی بات کر رہا ہوں جن کے ماں باپ اچھے بھلے پڑھے لکھے پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کے بچوں کے منہ پہ دانے نکلے ہوئے, وہ کہتے ہیں مجھے بھی ہوئے تھے. ٹھیک ہے, دیٹس اے ٹوٹلی رانگ اپروچ. فار ایگزامپل دانے جو ہیں ان بیچاروں کے اگر فیس پہ نکلے ہیں اور وہاں پہ ان کے پکے سکارز پڑ جائیں گے, ان کے گڑے پڑ جائیں گے اس کے بچے کے چہرے پہ, ٹریٹمنٹ کرنا. اور اتنا وہ اب سیکنڈ پارٹ آپ کا کہ وہ اتنا سستا اور اتنا آسان ہے کہ نہ کرنا بہت زیادتی والی بات ہوگی. آج کل کے زمانے میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر آج کل کے زمانے میں ہم دانے منہ پہ نکال کے پھر رہے ہیں, بہت بڑی زیادتی ہے. اور اکثر اس کے مینٹل پہ بھی مینٹل ایشوز بھی تو آتے ہیں کہ آپ کی ظاہر اسکن ٹھیک نہیں ہوگی. there is no need. دیکھیں جو لوگ, ہم جتنا مرضی اس کو کہہ لیں کہ looks do matter, and I'm not talking about کہ enhancing the natural look. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بیماریاں ہیں, فار ایگزامپل چھائیاں پڑنا ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے, دانوں کا ہونا اور سکارز پڑ جانا, بیچارے بچوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں, اس کو خدا را اس کو بیماری سمجھیں. بچے کو یہ مت کہیں کہ وہ اوور سینسٹیو ہو گیا, یہ اس کا بھی اتنا ہی حق ہے اچھا دکھائی دینا. دیکھیں ہم صرف پیئر پریشر, ایک تو پیئر پریشر وہ ہے جو کہ اب اننیسیسری پیئر پریشر جس میں کہ, اور یہ ڈاکٹر کا پھر فرض بنتا ہے, ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے, لیکن ڈاکٹر کے پاس اگر آپ لے آئیں, بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو ایک بچی کہہ رہی ہے کہ میرا ناک چھوٹا ہے, جب میں کہتا ہوں نا کہ بیٹے دیکھو یہ میں نے آپ کو 4 پکچر دکھائی ہیں اور اس میں آپ کا ناک بالکل پروپورشنیٹ ہے, تو دے لسن. یہ بات بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پاس جب وہ ڈاکٹر کے منہ سے سنتے ہیں تو دے ری ایشور. سیکنڈ چیز ہے کہ کافی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کر رہے ہوتے ہیں اپنے ناک پہ یا اپنے ہونٹوں پہ کانسنٹریٹ کہ جی یہ اچھے نہیں لگ رہے, ایکچولی اس کا پورے بیچارے کا منہ پورا دانوں سے بھرا ہوتا ہے بچی کا یا بچے کا. اگر وہ ہم اسینشیل چیزیں ان کی ٹھیک کر دیں, 90% چانس ہے کہ بچے, میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری اگلی جو جنریشن ہے نا, چاہے ہم اس کو اچھا کہیں برا جو بھی کہیں, ایکچولی کچھ چیزوں میں وہ ہمارے سے زیادہ بہتر ہے. بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, اور بلنگ بہت ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ بچوں میں ایسی کوئی بھی ان کو لگے کہ نہیں میں آئی ایم ناٹ ایٹ دا ٹاپ آف مائی گیم, یا میرا کانفیڈنس کم ہو رہا ہے اس وجہ سے, تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے بہت آسان حل ہے. ہمیں چاہیے کہ بچے ہمارے نرچر ہوں, کانفیڈنٹ ہوں. نا جب بھی یہ میں دیکھتی ہوں نا کہ آپ جیسے ایکسپرٹس بن رہے ہیں, بچپن سے کسی کی خواہش تھی کہ میں نے اس جانرا میں جانا ہے یا یہ کریئر چوز کرنا ہے, تو یہ بہت ڈر لگتا ہے کہ بیوٹی ایکسپرٹ جب سے باہر سے ٹریننگ نہ لے کے آئیں تو وہ کوئی شاید رسپیکٹ نہیں کرتا جو لوکلی ٹریننگ لیتے ہیں. تو وہ کیسے لوکلی کون سی اچھی ٹریننگز ہیں جو وہ لے سکتے ہیں اور اپنا کام شروع کر سکتے ہیں؟ ایکچولی ٹریننگ لینا تو ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پڑھیں تو صحیح پہلے ایک کام شروع کرنے سے پہلے, بیکاز اب تو کچھ اور ہی ٹرینڈ ہو چکا ہے. اب یہ ہو چکا ہے ٹرینڈ کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ نے لوگ ہائر کیے اور آپ نے ایک کام شروع کر دیا. انویسٹرز جتنا اس فیلڈ میں آ چکے ہیں تو وہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہے کرنے میں, وہ پیشن نہیں ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے, اور وہ ہائر کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹرینڈ لوگوں کو اور وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں. تو میں بزنس ورٹیکل زیادہ ہے, بزنس ورٹیکل بالکل دیٹس ٹرو.
وہ یہ نہیں ہے کہ جی پیشن ہے, کام کرنا ہے, میں پہلے سیکھوں پھر میں کسی اور کو بھی ٹرین کروں, سکھاؤں اور پھر آگے چلیں. اور آپ بھی بار بار ریفریش بھی کرتی ہوں گی. ڈیفینیٹلی ریفریشر کورس تو بہت ضروری ہے, بیکاز نئی, جیسے ان کی فیلڈ میں بھی ہماری فیلڈ میں بھی ہر سال ہر وقت کوئی نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. مگر دیکھیں جو افورڈ نہیں کرتے, باہر جانا افورڈ نہیں کرتے, ان کو آپ کیا ٹپ دیں گے؟ جو باہر جانا افورڈ نہیں کرتے ان کے لیے آج کل تو اتنا مشکل نہیں رہا, بیکاز آج کل ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو سکھا رہے ہیں. پہلے تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, اب لوکل انسٹیٹیوٹس بھی بہت, اب لوکل انسٹیٹیوٹس بہت زیادہ ہے, بہت سارے سیلونز بھی ٹریننگز دے رہے ہیں. اور جیسے ہم لوگ خود بھی اپنے اسٹاف کو ٹرین کرتے ہیں, وہ افورڈ تو نہیں کر سکتے لیکن ہم ٹرین کرتے ہیں ان کو. اور جیسے ان کے جیسے یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جی سینئر ایک لڑکی ہوتی ہے, وہ ان کو دیکھتی ہے, وہ آہستہ آہستہ وہ لڑکی 2-3 سال لگتے ہیں اس لڑکی کو ٹرین ہونے اور اس قابل ہونے میں کہ وہ اچھی طرح کلائنٹ لے سکے. نا یہ بھی بڑا میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ بڑا گلا رہتا ہے ڈاکٹرز کو بھی رہتا ہے, بیوٹی ایکسپرٹس کو, جی میں نے تو بڑا اچھا ٹرین کیا پھر اس نے اپنا کام شروع کر دیا. تو یہ اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے اس میں, اپنا کام شروع کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, مگر صرف یہ ہے کہ جو دھوکہ دینا ہے نا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ چیز نہیں کرنی یا نہیں کریں گے, لیکن آپ ایک دم ون فائن ڈے کوئی ہے چھوڑ کے چلے گئے اور آپ نے دوسروں کے اپنے کلائنٹس کے نمبر لے لیے اور پھر اپنا کام شروع کر کے آپ نے جب اپنی پوری کلائنٹ لسٹ بنا لی ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنا کھول کے تو دوسروں کے مطلب جو جس جگہ نے آپ کو اس قابل بنایا, بالکل آپ نے اس کو نقصان پہنچایا, آپ نے ان کے سارے کلائنٹ کے نمبر لیے, پھر ان کو کہا کہ جی میں یہ کھول رہی ہوں اور یا کھول لیا ہے, آپ میرے پاس آ جائیں. تو غلطی یہاں پہ ہے. جو ایکسپینشن ہوتی ہے کسی بھی بزنس کی, وہ اب ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہمارا مطلب یہاں بھی ہمارا ایک سیلون کی فرینچائز ہو, یہاں بھی ہمارا کلینک ہو, مگر اس کے بیسک چیلنجز کیا ہوتے ہیں؟ کوالٹی کنٹرول. دیکھیں یہ جو ابھی آپ آمنہ کہہ رہی تھی, پہلے میرا خیال تھا کہ ڈاکٹرز میں شاید یہ ایسی ان ایتھیکل چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی, لیکن میں نے بھی اسی طرح ہی, آمنہ جو کہ میرے سے زیادہ پاکستان میں رہی ہوئی ہیں, تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا کہ ہمارے بھی کچھ ڈاکٹرز گئیں اور وہ میرا نہیں خیال تھا اس طرح نمبرز بھی لے جائیں گی اور پھر پیشنٹس کو کال بھی کریں گی. میرا خیال نہیں تھا کہ ایسے ڈاکٹرز بھی کرتے ہوں گے, لیکن ماشاءاللہ ڈاکٹرز کے بھی ایتھکس جو ہیں وہ بھی خاک میں مل گئے کہ انہوں نے بھی وہاں پہ, اور میرے پھر پیشنٹس نے آ کے مجھے کہنا شروع کر دیا جی آپ کے ڈاکٹر. اس میں وہی والی بات جو آمنہ کہہ رہی تھی کہ وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہی ہے, کچھ ایسی بھی چیزیں وہ وہاں جا کے انہوں نے کرنی شروع کر دیں جو میرے سے سیکھی ہی نہیں تھیں. مگر نام آپ کا لے رہے تھے؟ نام بالکل کہ ڈاکٹر عظیم, دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ اب پیشنٹس کو تو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر عظیم کے پاس یہ کام کر رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ, لیکن ان ڈاکٹر صاحبہ نے کیا کیا چیزیں سیکھی, انہوں نے تو بیچاروں نے ڈاکٹرز کے یہ تو نہیں انہوں نے لسٹ بنائی, پیشنٹس کو تو نہیں پتا. بالکل. اب وہ چیزیں میں کرنے شروع ہو گئے, ڈاکٹر عظیم سے بیچارے سے سیکھی نہیں تھی ابھی تک, ابھی اس کا موقع ہی نہیں آیا. اور دوسری بات یہ کہ کافی دفعہ ایتھکس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ٹیچر, آپ کا کوئی محسن آپ کو کچھ سکھاتا ہے تو آپ, وہ کہتے ہیں نا چور بھی چند گھر چھوڑ کر چوری کرتا ہے, تو یہاں پر تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ساتھ ہی کے وفاداری سے ڈاکہ ڈالیں پلیز, تو وفاداری نہیں ہوتی وہ کوئی. اچھا لیکن جو اچھے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں, پیشنٹس بتاتے ہیں اور بیچارے بڑے افسوس سے بتاتے ہیں, اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کو ڈاکٹر صاحب کو ٹرین نہیں کیا تو کہ ایتھکس میں نہیں ٹرین, میں نے کہا جی میں نے تو کیا تھا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کے بچے نہیں جب ہوتے, جب بچوں کو آپ تعلیم دے دیتے ہیں, تربیت نہیں ان کی کرتے, تربیت جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے. اب وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ کے جو والد صاحب تھے وہ جو کہ بزنس مین, انہوں نے کہا یہ تو بزنس ہے. ڈاکٹر صاحب اور آمنہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ تربیت, تعلیم, شعور اور وفاداری, یہ سارے جو کریکٹرسٹکس ہیں نا, اس کا ہونا اب ہر کام میں بہت ضروری ہے. شو کا وقت ختم ہوتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہیش ٹیگ میں. خدا حافظ.